تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا نے تو آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ جس موضوع پہ جو لکھنا چاہیں لکھیں، لیکن اسلام آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا. کیا اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ جس موضوع پہ جو کچھ لکھنا چاہیں لکھ دیں؟ اسلام اجازت دیتا ہے؟ بولیں. کیا ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں سوشل میڈیا سے تھوڑی دیر کے لیے نکل کر اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ کسی بھی موضوع پہ کسی کو کچھ بھی بول دیں، کسی کو گالی دے دیں، کسی کو پکڑ کے برا بھلا کہہ دیں، کسی پہ الزام لگا دیں، کسی پہ تہمت لگا دیں؟ کر سکتے ہیں. بھائی ایک بندہ جا رہا ہو، آپ اس کو پکڑ کے گالیاں دینا شروع کر دیں، کر سکتے ہیں. تو یہی کام جب آپ فیس بک پہ کمنٹ میں کر رہے ہیں تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ شرعی نقطہ نظر سے کیا فرق ہے اس میں؟ اگر رستے میں کوئی جا رہا ہے آپ اس کو گالی دیں، گناہ ملے گا نہیں ملے گا؟ بولیں. اور اگر فیس بک پہ کمنٹ میں کسی کو گالی دیں، گناہ ملے گا یا ثواب ملے گا؟ گناہ ملے گا. تو فرق ہوا دونوں میں. تو کیا ہم کمنٹ میں کسی کو گالی دینے کو گناہ سمجھتے ہیں؟ ایک بندے نے کسی پوسٹ پہ کمنٹ لکھا ہوا تھا کسی بندے کو کہ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، ہر پوسٹ پہ گالی دینے کے لیے آتا ہوں. میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، ہر پوسٹ پہ گالی دینے کے لیے حاضری ضرور لگاتا ہوں. عجیب عجیب آپ کمنٹ پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کدھر کدھر ہمارے لوگوں کا دماغ جاتا ہے. تو سوشل میڈیا تو آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ جو لکھنا چاہیں، جو بولنا چاہیں، جو کمنٹ کرنا چاہیں، جس موضوع پہ ویڈیو ریکارڈ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو کچھ بولتا ہے اس کے پاس ایک چوکس فرشتہ تیار کھڑا ہوتا ہے. جو اس کی زبان سے نکلا، جو اس کے قلم سے نکلا، جو اس کے ہاتھ نے لکھا، فرشتے کے پاس وہ سب کچھ نوٹ ہے. ایک سال بعد فیس بک ریمائنڈ کرواتا ہے نا میموری کہ آپ نے پچھلے سال 12 اکتوبر کو یہ پوسٹ شیئر کی تھی. آج 12 اکتوبر ہے 2024، تو آپ کو فیس بک 12 اکتوبر 2023 کی پوسٹ دکھاتا ہے نہیں دکھاتا کہ 12 اکتوبر 2023 کو آپ نے یہ شیئر کیا تھا، 12 اکتوبر 2022 کو یہ شیئر کیا تھا، 12 اکتوبر 2021 کو یہ، 12 اکتوبر 2020 کو. کرواتا ہے نہیں کرواتا؟ تو فیس بک کے ریکارڈ میں ساری چیزیں کیا ہیں؟ محفوظ ہیں. تو اللہ کے ریکارڈ میں محفوظ نہیں ہوں گی؟ کیا خیال ہے؟ اگر فیس بک آپ کو آپ کے آج کے دن کا سارا حساب پچھلے سالوں کا نکال کے دے سکتا ہے تو اللہ نکال کے نہیں دے سکتا؟ قرآن کریم میں اللہ نے یہی فرمایا کہ قیامت کے دن ہم کہیں گے اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اور خود اپنا حساب کرو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تمہارا اعمال نامہ ہے، 11 اکتوبر 2024 کو یہ کمنٹ کیے تھے، 12 اکتوبر 2024 کو یہ پوسٹیں کی تھی، اور 10 اکتوبر 2024 کو یہ چیزیں شیئر کی تھی. ذرا لے لیں اپنا حساب کر کے ہمیں بتا دیں کہ جنت میں جانے کے اہل ہو یا جہنم میں. انسان خود کہے گا. اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک، اپنا کتاب، اپنا اعمال نامہ پڑھو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تمہارا حساب تمہارے حوالے، تم خود کافی ہو اپنا حساب کرنے کے لیے. تو جب آپ کے سامنے آ جائے گا کہ 11 اکتوبر 2024 کو میں نے فلاں کو گالی دی تھی، فلاں پہ الزام لگایا تھا، فلاں غلط چیز شیئر کی تھی، اپنا ٹائم ضائع کیا تھا، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی تو کوئی انکار کی جگہ باقی رہے گی؟ ان اللہ لا یعزب، قرآن کریم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ذرہ برابر نیکی کریں گے وہ بھی قیامت کے دن نظر آ جائے گی، ذرہ برابر برائی کریں گے وہ بھی قیامت کے دن نظر آ جائے گی. اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ جو ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہماری کوالٹی ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ شریعت ہمیں کیا کہتی، کہاں سوشل میڈیا استعمال کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، نمبر 1. دوسرا، کتنی دیر کے لیے استعمال کرنا ہے. تیسرا، کیسے استعمال کرنا ہے، کیا لکھنا ہے. یہ چیز دماغ سے نکال دیں کہ کوئی بھی ٹرینڈ چل رہا ہوگا میں نے ضرور اس پہ کچھ لکھنا ہے. پہلے اگر یہ کام کر لیں نا، یہ آدمی جو کرتا ہے، جو نفسیات سوشل میڈیا کی انسان کو مجبور کرتی ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی چیز، کسی چیز کا ٹرینڈ چل رہا ہے، آپ یہ دماغ میں بٹھا لیں جس چیز پہ ٹرینڈ چل رہا ہے ضروری نہیں کہ میں اس پہ کچھ لکھوں یا بولوں.
اگر میں یہ سمجھوں گا کہ میرا لکھنا ضروری ہے, میرا بولنا ضروری ہے, تو میں لکھوں گا بھی, میں بولوں گا بھی. لیکن اگر میرا بولنا ضروری نہیں ہے, میرا لکھنا ضروری نہیں, ساری دنیا بولتی رہے, میں نہیں لکھوں گا. یہ سارا جو فیک نیوز ہے, پروپیگنڈا ہے, غلط خبریں ہیں, یہ ساری اسی طرح چل رہی ہوتی ہیں. ایک بندے نے کوئی چیز شیئر کی, ہمارے ہاں دینی پوسٹیں بھی اس طرح شیئر ہو رہی ہوتی ہیں. دینی پوسٹوں میں بھی ہمارے ہاں جو شیئرنگ ہوتی ہے وہ کس طرح کی چیزوں کی ہوتی ہے. کسی نے کوئی درود لکھا ہوگا, اللہ کا نام لکھا ہوگا, کوئی اس طرح کی چیز لکھی ہوگی, اور اوپر لکھا ہوگا کہ شیطان آپ کو شیئر کرنے سے روکے گا, شیطان آپ کو شیئر کرنے سے روک. ایسی پوسٹوں پہ جائیں نا تو 10,000 20,000 شیئر ہوتے ہیں اس کے. یہ ہماری نفسیات میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہماری قوم کتنی سطحیت ہے. اب اس چکر میں ہم شیئر کرتے ہیں کہ اگر نہیں شیئر کروں گا اس کا مطلب میں شیطان کا کارندہ ہوں. ہو سکتا ہے وہ پوسٹ کرنے والا خود شیطان کا کارندہ ہو. اس نے پوسٹ دین کی وجہ سے نہیں کی ہوگی, اس نے یہ پوسٹ اس لیے کی ہوگی کہ میری ریچ بڑھ جائے, میرے پیج کی ریچ بڑھ جائے, میرے فالوور بڑھ جائیں. اس وجہ سے اس نے یہ جملہ لکھا ہے کہ شیطان آپ کو شیئر کرنے سے روکے گا, اور آپ اس کے اس مشن کا حصہ بنتے جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت بڑا خیر کا کام کر رہا ہوں اور اللہ اس کی وجہ سے مجھے بخشے گا. اور کسی نے لکھا ہوگا اگر آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے تو یہ پوسٹ 10 گروپوں میں شیئر کریں. اب وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ گروپ کس مقصد کے لیے بنا ہوا ہے. یہ کمپنی کا گروپ ہے, یہ مینجمنٹ کا گروپ ہے, یہ اسٹڈی کا گروپ ہے, یہ اسٹوڈنٹس کا گروپ ہے. اس نے پڑھ لیا 10 گروپوں میں بھیجنا ہے تو 10 گروپوں میں اس نے بھیجنا ہے, اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ یہ گروپ بنا کس مقصد کے لیے تھا. اب کوئی اس کو کہے کہ بھائی یہ گروپ تو ہم نے مینجمنٹ کی ٹیم کے لیے بنایا تھا, یہ کیا پوسٹیں آپ شیئر کر رہے ہیں, تو آسان کام ہے, گستاخ بنا دو اس کو. کیا بنا دو بھائی, میں نے درود شریف شیئر کیا تھا, یہ کہہ رہا ہے گروپ میں شیئر نہیں کرو. اس سے بڑا کوئی گستاخ ہو سکتا ہے؟ ہمارا جو دین رہ گیا نا لے دے کے, وہ یہی رہ گیا ہے. بہت معذرت کے ساتھ آپ نے پوسٹ شیئر کی, یہ مذہبی کارڈ ہے. یہ کیا ہے؟ مذہبی کارڈ ہے, اور ہر شخص یہ مذہبی کارڈ استعمال کرتا ہے. جہاں وہ پھنستا ہے مذہبی کارڈ استعمال کرتا ہے. اب اگر مثال کے طور پر آپ کی کمپنی کا کوئی مینجمنٹ کا گروپ بنا ہوا ہے اور آپ اس میں کوئی مثال کے طور پر درود شریف کی کوئی پوسٹ بنی ہے, وہ آپ نے بھیج دی, اور آپ سے آپ کے کمپنی کے مینیجر نے یا ڈائریکٹر نے کہا کہ بھائی اس گروپ میں غیر متعلقہ پوسٹیں نہ بھیجیں, اس گروپ میں صرف وہ پوسٹیں بھیجیں جس کا کمپنی کی مینجمنٹ سے کیا ہو, تعلق ہو. تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ اس کو دیکھو درود شریف سے چڑ ہو رہی ہے, میں نے حدیث بھیجی, اس کو حدیث سے کیا ہو رہی ہے, چڑ ہو رہی. تو بھائی حدیث بھیجنے کی یہ جگہ ہے, یہ گروپ ملا ہے آپ کو حدیث بھیجنے کے لیے, درود شریف بھیجنے کے لیے آپ کو یہ گروپ ملا ہے. آپ شریعت سے پوچھیں نا, اسلام سے پوچھیں, کیا اسلام آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اس گروپ میں آپ یہ حدیث کی پوسٹ بھیجیں؟ اسلام اجازت دیتا ہے؟ جب آپ اسلام سے پوچھیں گے, اسلام آپ کو کہے گا آپ کو اجازت نہیں ہے. جو گروپ جس مقصد کے لیے بنا ہے اس کے علاوہ اس گروپ کو استعمال کرنا شرعی نقطہ نظر سے ٹھیک نہیں ہے. اب کوئی گروپ کسی مقصد کے لیے بنا ہے, آپ اس میں اپنی پبلسٹی شروع کر دیں. آپ کو کسی نے ایڈ کیا ہے کہ بھائی یہ گروپ میں نے اس مقصد کے لیے بنایا ہے, آپ اس میں اپنی کمپنی کے اشتہارات بھیجنا شروع کر دیں. اور اگر وہ آپ کو کہے یہ نہ بھیجیں تو آپ اس کو کہیں بھائی اگر آپ کے گروپ کی وجہ سے مجھے کوئی کلائنٹ مل گیا تو آپ کا کیا جاتا ہے. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے بد نظمی کو, بد انتظامی کو, اس کو اپنا شعار اور مزاج بنا. اسی کو کہتے ہیں نا بد انتظامی. یعنی جو کام جس وقت میں جہاں کرنے کا اس وقت میں وہ کام نہ کریں, کوئی اور کام کریں, اور جہاں جو کام نہیں کرنے کا وہ کام وہاں پہ کریں. کہتے ہیں نا کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا, ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. کوئی آدمی کسی کو قتل کرنے کے در پہ ہو اور وہ سجدے میں گر جائے تو آپ اس کو کہیں گے کہ بھائی پہلے اپنا دفاع کریں, بعد میں کیا کریں, سجدہ کریں. تو وہ آپ کو اگر کہے دیکھیں کیسا گستاخ ہے, مجھے سجدہ کرنے سے روک رہا ہے, مجھے سجدہ کرنے سے, تو آپ اس کو کیا کہیں گے, میں آپ کو سجدہ کرنے سے نہیں روک رہا, لیکن یہ سجدے کا ٹائم نہیں ہے.
مکروہ ٹائم میں کوئی آدمی نماز پڑھنا شروع کر دے, آپ اس کو کہیں بھائی اس ٹائم میں نماز نہ پڑھیں, وہ آپ کو کہے کہ دیکھیں نماز پڑھنے نہیں دے رہا مجھے, تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ بھائی میں نماز سے منع نہیں کر رہا, اس ٹائم میں نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے. آپ کا کمپنی کا جاب کا ٹائم ہے, اس میں آپ قرآن کی تلاوت شروع کر دیں. آپ مجھے بتائیں کمپنی میں جاب ٹائم میں جب آپ کا کام کا وقت ہے اور آپ نے کام کرنا بھی ہے اور کام ہے بھی آپ کے پاس, اس ٹائم میں آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو قرآن کی یہ تلاوت کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ناجائز ہے ایسے وقت میں قرآن کی تلاوت کرنا. وجہ اس کی ہے کہ کمپنی کا مالک جو آپ کو تنخواہ دیتا ہے وہ قرآن پڑھنے کی دیتا ہے یا آپ کی ملازمت کی دیتا ہے؟ تو آپ نے قرآن پڑھنا ہے تو پڑھیں, کس نے منع کیا ہے؟ کمپنی سے ریزائن کریں, سارا دن ساری رات قرآن پڑھیں. یہ عجیب تماشا ہے, تنخواہ اس سے لے رہے ہیں, بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں, جب وہ آپ کو منع کرے تو کہتے ہیں یہ دین کا دشمن ہے. وہ جو سری لنکا والے ایک بندے کو مارا تھا, اسی چکر میں اس کو مار دیا. تو یہ جو ہمارے یہاں دین کا تصور رہ گیا نا کہ لے دے کے جو کوئی رہ گیا, وہ یہ کہ مذہب اس لیے رہ گیا کہ کہیں کسی کے خلاف اس کو استعمال کر لو, بس اس مقصد کے لیے ہم نے دین کو رکھا ہوا ہے. یہ ہر چھوٹا بڑا ہر شخص کہیں نہ کہیں مذہبی کارڈ استعمال کر رہا ہے ہمارے ہاں, چاہے وہ سیاستدان ہے, چاہے وہ بیوروکریٹ ہے, چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی میں ہے, کہیں نہ کہیں اس کو موقع ملتا ہے وہ استعمال کرتا ہے. تو ظاہر ہے اس سے ہم ترقی تو نہیں کر سکتے, اس سے ہم آگے تو نہیں بڑھ سکتے, اس سے تو ہم نیچے مزید گراوٹ کا زوال کا شکار ہوتے چلے جائیں گے. کوشش یہ کریں کہ دین کی صحیح سمجھ حاصل کریں, اور دین کی صحیح سمجھ آپ کو ریل سے, شارٹ سے, اور ایک منٹ کی ویڈیو سے اور آدھے منٹ کی ویڈیو سے حاصل نہیں ہوگی. آپ کو پازیٹیو کانٹینٹ دیکھنا پڑے گا, اس پہ صبر کرنا پڑے گا کہ میں نے یہ دیکھنا ہے, پورا دیکھنا ہے, یہ چیز میں نے سننی ہے, پوری سننی ہے, یہ چیز میں نے سننی ہے, اپنے بچوں کو سنانی ہے. ان کو اچھا نہیں لگے گا, وہ بور ہوں گے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ ٹک ٹاک میں اگر وہ 10 گھنٹے بھی پرینک دیکھتا رہے اس کی کوئی گروتھ نہیں ہونی. لیکن اگر ایک کوئی پازیٹیو تعمیری کوئی کام, کوئی اس کو کوئی علمی ویڈیو, کوئی ایسی ویڈیو جس سے اس کو کوئی سکل سیکھنے کو مل رہا ہے, کوئی ہنر سیکھنے کو مل رہا ہے, وہ کمپیوٹر سیکھ جائے, کوئی ایسی چیز اس کو سیکھنے کو ملے جو اس کی پریکٹیکل لائف میں اس کے کام ہے, اس پر لے کر آئیں خود کو بھی ان کو بھی. یہ جو بھیڑ چال ہے, روا روی ہے کہ جو جس طرف ہوا چل رہی ہے اسی طرف چل پڑے, یہ کر رہا ہے تو میں بھی کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہے تو میں بھی کر رہا ہوں. جو لیڈر ہوتا ہے نا, لیڈر وہ ہوتا ہے جو دنیا کو اپنے پیچھے چلاتا ہے. جو دنیا کے پیچھے چلتا ہے وہ لیڈر نہیں ہوتا. لیڈر کی سب سے بڑی کوالٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیچھے دنیا کو چلاتا ہے, یعنی وہ ٹرینڈ سیٹر ہوتا ہے. لیڈر کیا ہوتا ہے؟ ٹرینڈ سیٹر ہوتا ہے. وہ خود ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے, لوگوں کو کہتا ہے کہ تم نے اس پہ آنا ہے. وہ دوسروں کے سیٹ کیے ہوئے ٹرینڈ پہ اپنی گاڑی نہیں چلانا شروع کر دیتا کہ اس نے یہ ٹرینڈ سیٹ کیا ہوا ہے لہٰذا میں بھی اس پہ کام کروں, بلکہ وہ خود ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے کہ یہ ٹرینڈ ہے, پھر کہتا ہے کہ یہ ٹرینڈ ہے, اس کو فالو کریں. جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے ریل کا, شارٹ کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریل شارٹ کوئی فضول چیز ہے, اس سے بھی آدمی بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے, بہت ساری نالج, لیکن 30 سیکنڈ میں 1 منٹ میں آپ کسی بھی موضوع پہ کوئی تفصیلی بات تو نہیں سمجھ سکتے, کسی پورے ٹاپک کو تو آپ کور نہیں کر سکتے. وہ تفصیلی ٹاپک کے لیے آپ کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے سننا پڑے گا. تو یہ جو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری نفسیات بن گئی ہیں, یہ جو قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی ان الدین عند اللہ الاسلام, تو آج سے یہ کوشش کریں, یہ عزم کریں, یہ نیت کریں کہ سوشل میڈیا کو ہم اسلام کے چشمے سے دیکھیں گے. واٹس ایپ, فیس بک, ٹک ٹاک, یوٹیوب, ان سب کو ہم کس چشمے سے دیکھیں گے؟ اسلام کے چشمے سے دیکھیں گے, اور یہ دیکھیں گے کیا مجھے کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے, کون سا کام کس وقت میں کرنے کا ہے, کس وقت میں نہیں کرنے کا, کون سی بات کہاں کرنے کی ہے, کہاں کرنے کی نہیں ہے, اور کون سی بات کس طریقے سے کرنی ہے, کس طریقے سے. اگر سوشل میڈیا کو ہم اس طریقے سے استعمال کرنا شروع کریں تو یہ سوشل میڈیا ہماری ترقی میں کردار ادا کرے گا, ہر چیز کی کوالٹی بہتر ہونا شروع ہوگی. اور اگر ہم ایسے استعمال کرتے رہے جیسے ہم کر رہے ہیں تو یہ ہم مزید زوال کا شکار ہوتے چلے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.